اور سنو نبی کی سیرت، سناؤ نبی کی سیرت، عمل کریں گے؟ ابا مرا 2006 میں، 2024 ہے، مرے کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال تبلیغ میں وقت لگایا، اب خیال آیا بہنوں کو حصہ دینا چاہیے، اب خیال آیا پھوپھیوں کو حصہ دینا چاہیے، تو بابو 18 سال کے بعد حصہ دے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ 18 سال میں جتنا زمین کا ٹھیکہ آیا تھا، 18 سال میں ایک درخت تھا تیرے کھیت کے اندر جس پہ 5 سے 6 مکھی لگتی تھی، اور اس مکھی کی بوتلیں یاروں کو تو جاتی تھی، بیٹیوں کو نہیں جاتی تھی۔ اس مکھی کی بوتلیں عبدالحنان کو تو ہدیہ ہوتی تھی، بہن کو ہدیہ نہیں ہوتی تھی۔ او بابو، جتنی مکھی کھائی، جتنی بیچی، اس کا بھی حصہ بہنوں کو دینا پڑے گا۔ اور جتنا 18 سال ٹھیکہ آیا، اگر ہر سال میرے عزیزوں 5 لاکھ ٹھیکہ آیا تو اس ٹھیکے کا حساب لینا پڑے گا۔ جان کوئی نہیں چھڑنی، ساڑی بہنا سنو معاف کرتا، جان کوئی نہیں چھڑنی بابو۔ تم نے بہن کو مالک ہی نہیں بنایا، وہ ہوتی کون ہے معاف کرنے والی؟ مالک ہی نہیں بنایا۔ یہ گھڑی بھائی نے مجھے دے دی، یہ میری ملکیت ہوگی، جب میرے ہاتھ میں، میری ملکیت میں، میرے انڈر آ گئی، میری گرفت میں آ گئی، اب میں اس کو توڑوں، گھر لے جاؤں، بچے کو دوں، میری مرضی۔ ایک دی نہیں، وہ مالک ہی نہیں بنی، وہ کیسے تقسیم کرے گی؟ انگوٹھے لگواؤ گے خدا کی پکڑ میں آؤ گے، سائن کرواؤ گے اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ پہلے جو ملکیت بنتی ہے، لے بہن یہ تیرا ہے، یہ تجھے مالک بنا دیا، تو کہتی ہے نا معاف کر دیا، پرسوں آؤں گا لے کے جاؤں گا، منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوں، پرسوں آؤ، تمہیں بہن دے گی؟ نہ، میں نے سوچا بھائی تیرے پاس تو بڑا ہے، سمجھا بیٹے کو کاروبار کرا دوں، تیرے بھنوئیوں کو باہر ہی بھیج دوں۔ اللہ اکبر، بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کی اسکول، جو تم مالک ہی نہیں بنایا، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس سیرت کی طرف کوئی نہیں آتا۔ آدھی پلیٹ میں سادے میٹھے چاول، آدھی پلیٹ میں نمکین چاول، اللہ کی قسم یہ حضور کی سیرت کوئی نہیں۔ جاؤ اس سے بہتر بھوکا رہ لو۔ اگر سیرت کے ساتھ دشمنی کر کے جاؤ گے تو قیامت کے دن جتنے چاول کھائیں گے اتنے میلاد کے چاولوں کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے سونے سونے لفظوں میں قرآن میں بیان فرما دیا، آمنہ کا لال میں نے تمہارے لیے قیامت تک آنے والی کام، یہ زندگی کے اندر کامیابی کا ذریعہ فرما دیا ہے۔ 2 بہنیں تھی، مسئلہ عبدالحنان سے پوچھنے نہیں آئی، علی پور کے مفتی صاحب سے پوچھنے نہیں آئی، گدپور کے مفتی صاحب سے نہیں پوچھا، اور اسی طریقے سے میرے عزیزو یہاں کے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ حضرت ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارا کوئی روزگار نہیں، ہمارا بھائی بھی غریب ہے، وہ ہمیں روزانہ دھاگا لا کے دیتا ہے بازار سے، ہمارے پاس ذریعہ معاش کے لیے ایک چرخہ ہے، دونوں بہنیں چرخہ چلا کر سوت بنا لیتی ہیں، پھر سوت بنا کر وہ دھاگا بھائی کو دیتی ہیں، وہ بازار میں بیچ کے آتا ہے، اللہ اکبر، جو پیسے لاتا ہے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ غریبی اتنی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر چراغ کوئی نہیں، چراغ ہے تو اس میں تیل کوئی نہیں، تیل ہے تو اس میں پھایا کوئی نہیں۔ دن کے اجالنے میں اللہ کے سورج کی روشنی میں جب چرخہ چلتا ہے، جیسے جیسے شام ہونا شروع ہوتی ہے، سورج چھپ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہمارا ساتھ والا پڑوسی امیر ہے، شام کو جب اس کے گھر چراغ جلتے ہیں تو اس کے چراغوں کی روشنی ہماری چھت کی مڈیر پہ پڑتی ہے، دیواروں کی مڈیر پہ پڑتی ہے، تب دونوں بہنیں اپنا چرخہ اٹھا کر دیوار پر چھت پہ لے جاتی ہیں، پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے چرخہ چلا کر سوت بناتی ہیں۔ ہم تیرے سے مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہیں، پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے چرخہ چلا کر جو سوت بنایا، آنے والی کمائی بتا ہم پر حرام ہے کہ حلال ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور زار و قطار روئے، فرمایا یہ بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے، کس باپ نے تمہاری تربیت کی، کون سے استاد سے تم نے تعلیم حاصل کی؟ وہ عورتیں رو کے کہنے لگی، ہمارا بھائی عام آدمی نہیں، ہمارا بھائی بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ او بھائی، کیوں تم نے اپنی نسلوں کو حرام کھلایا؟ تمہاری نسلیں، تمہارے بچے، تمہاری بچیاں، تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ 6 مہینے کھیت پہ محنت کرتے ہو، فصل نہ دے انسان کو اٹیک ہو جاتا ہے۔
20-20 سال بچوں پہ محنت کی، بچوں سے فصل اچھی نہ ہوئی، تمہارے سر میں درد بھی نہ ہوا۔ جس بچے کو سرمے لگائے، سر میں تیل لگائے، عید کے کپڑوں کے لیے لوگوں سے ادھار مانگ کے کپڑے لے کے آئے، کیا تمہارے بچے کو کلمہ آتا ہے؟ کیا تمہارے بچے کو نماز آتی ہے؟ کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے اللہ اکبر وہ تمہیں نماز پڑھا سکے؟ کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھا سکے؟ ساری باتیں چھوڑ دو، کیا تمہارا بچہ اس قابل ہے کہ تمہاری قبروں پر، میری قبر پر میرا بچہ اللہ کو رو کے دکھا سکے؟ 4 سورتیں ہمارا بچہ نہیں پڑھ سکتا تو مجھے ایسی نسل کا کیا فائدہ؟ خدا کے واسطے اپنے گھر پر رحم کرو، اللہ کے واسطے اپنی بیوی پہ رحم کرو۔ سارے دن کی تھکان تمہاری بیوی تمہاری ایک رات میں اتار دیتی ہے، تمہاری بیوی تمہیں پریشانی سے خوشحالی میں لاتی ہے، تمہاری بیوی تمہیں تنگی سے میرے عزیزو آسانی کی طرف لاتی ہے۔ کیا میرے عزیزو اللہ اکبر پڑوسی کا خیال کرتا ہے، گاہک کا خیال کرتا ہے، دکاندار گاہک کا خیال کرتا ہے، شاگرد استاد کا خیال کرتا ہے، مرید پیر کا خیال کرتا ہے، شوہر بیوی کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ خود تو میرا عزیز اتنا پاک صاف ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور بیوی اتنی اللہ اکبر نامرادی کی طرف چلی گئی، اسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بیٹھو رات کو اپنی بیوی کے پاس، اس کی منت کرو، اس کی سماجت کرو۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ ہنستا بھی ہے۔ کب اللہ ہنستا ہے؟ مرد عورت دونوں سو رہے ہو، تہجد کا وقت ہو، بیوی شور کو یوں کر کے اٹھائے، اٹھ جا تہجد پڑھ لے۔ اگر شور نہ اٹھے تو بیوی پانی بھر کے یوں کر کے شور پہ ڈال دے، اور اگر شور بیوی کو اٹھائے، شور نہ اٹھے اللہ اکبر تو بیوی نہ اٹھے تو یوں کر کے شور ڈال دے۔ فرمایا جب بیوی مرد پر تہجد کی نماز میں اٹھانے کے لیے پانی ڈالتی ہے، اللہ اس منظر کو زمین پر دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، منت کرو، پیر دبایا کرو خدا کے واسطے۔ اس کے پیر اگر عبد الحنان کے پیر دبانا ثواب ہے تو شوہر بیوی کی خدمت کرے، بیوی شوہر کی خدمت کرے۔ اگر وہ تیرے لیے اپنا پیٹ پھڑوا سکتی ہے، اگر اس کے سر میں درد ہو تو تو سر پہ 2 ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا؟ تیرے باپ تیری ماں کے کپڑے دھو سکتی ہے، تیرا بیڑا دھو سکتی ہے، تیرے جانور کے گوبر کو اٹھا سکتی ہے، تو اللہ کے واسطے اس کی بیماری کا بوجھ تو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ساری رات لذتیں لے، 10 بچوں کی ماں بنائے۔ اتنا تو حق ہے کہ تیرے اندر اتنا تو جذبہ ہونا چاہیے اسے روتی ہوئے کو ہنسا دے۔ ہمارے ہاں اگر کسی نے رلایا تو اور رلا دیتے ہیں، اور مار دم مانو، اور کس، اور مار۔ کس کو مار رہے ہو؟ اللہ کی قسم اس کا وکیل اللہ ہے، اس کا وکیل اللہ ہے، اس کا وکیل اللہ ہے۔ قیامت کے دن یہ روتی ہوئی آئے گی، اللہ سے فرمائیں گے تجھے کس نے رلایا؟ میں نے رلایا؟ نہیں۔ بھوک نے رلایا؟ نہیں۔ پیسے نے رلایا؟ نہیں۔ بیماری نے رلایا؟ نہیں۔ کس نے رلایا؟ اللہ، اس نے مجھے رلایا۔ اس نے سارا دن میں گرمی کے اندر اس کے لیے کرتی تھی، خود سوکھی کھاتی سے تازی پکا کے دیتی، اس نے ایک بھی موٹھا بول منہ سے نہیں بولا۔ ماں کہتی ہو لوگوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کا پیکر بن کے آیا، لیکن ساتھ انسانیت کا جذبہ لے کے آیا۔ ہماری مائیں کہتی ہیں گھر کے اندر آتے کہاں سارے نبیوں کا سردار، ختم نبوت کا تاجدار کہاں گھر کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، کہاں بکریوں کا دودھ دو رہا ہے، بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں، اور کہاں روٹیاں پکا رہے ہیں، کہاں اپنے کپڑوں کو دھو رہے ہیں، کہاں جوتا ٹوٹ جائے اپنے کپڑوں کو سی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میرے عزیزو تبلیغ کے ذائقے چکھنا یہ مزاج نبوت ہے تو گھر کا کام کرنا بھی مزاج نبوت ہے۔ اپنی گھر والیوں کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ ہنستے ہوئے جنت کے اندر جاؤ، وگرنہ اس نے خدا کے دربار میں روک کے دکھا دیا تو اللہ کی قسم سر اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ یہی حال تمہارے بچوں کا، یہ بچہ قیامت کی پکڑ نہ لے۔ اللہ فرمائے جہنم میں کیوں جا رہا؟ کہ اپنے باپ کی وجہ سے جا رہا۔ کیا وجہ بنی؟ یا اللہ، یہ سارا دن کھیتوں میں کسیاں تو چلواتا تھا، کبھی ہاتھ پکڑ کے تیرے گھر میں نہیں لے کے آتا تھا، پکڑ اس کو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ختم نبوت کی برکت سے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی پگڑی کے صدقے سے ملا ہے۔ جاؤ جا کر اپنے گھر میں پیغام دو، تمہارے ذمہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تمہاری نمازیں بھی ہیں، تمہارے ماتحت بھی ہیں، تمہارے ہاری بھی ہیں، تمہارے مزدور بھی ہیں،
تمہاری کھیتوں میں کام کرنے والے، تمہارے جانوروں کے باڑوں میں کام کرنے والے وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ اگر جانوروں کا دودھ دونا، باڑے کی صفائی کرنا ضروری ہے تو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ باڑے کی صفائی نظر کر، باڑے کی صفائی کرو گے، تمہیں باڑے کا، تمہیں جانوروں کے بھانے کا بیڑا صاف نظر آئے گا۔ اگر تمہارا ملازم نماز کے سجدے کرے گا تو عرش والے کو اس کا کردار صاف نظر آئے گا۔ پھر دیکھنا نمازی ہاتھوں کا دودھ دھویا ہوا برتن میں جائے گا، برتن بھی برکتوں والا ہو جائے گا۔ جن پیالوں میں جائے گا پیالے بھی برکت والے ہو جائیں گے، جن ہونٹوں سے لگ کے سینے میں جائے گا وہ سینہ بھی برکتوں والا ہو جائے گا۔ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کی عادت ڈالو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، دونوں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ ہاتھ دھوئیں گے تو بچے کو بھی عادت پڑے گی، اگر عادت نہ پڑی تو بچے کو کہنے کو دل کرے گا۔ بیوی کو بھی کہو کہ ہاتھ دھو کے برتنوں کو ہاتھ لگا، بیوی کو بھی کہو کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھا، اور مل کر کھانے کی عادت ڈالو۔ یہ نہیں میری کولی علیحدہ، میرے بچے کی کولی علیحدہ، میری بیوی کی کولی علیحدہ، ایک ہی برتن میں کھاؤ، دو کھاؤ، چار کھاؤ۔ اکیلے کھانے کی وجہ سے، بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے جو برکتیں بے برکتی ہوتی ہیں، ساتھ مل کے کھانے سے اللہ بے برکتوں کو دور کر کر اللہ کھانے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعوت ہے، ہر ایک کو یہ دعوت ہے، ہر ایک کو دعوت۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اتنا درود شریف پڑھو، اتنا درود شریف پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ المرء مع من احبہ، درود شریف دنیا کے اندر محبت کے ساتھ پڑھو، قیامت کے انشاءاللہ حشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا، اور جنت کے اندر بھی داخلہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے گا۔ کریں گے سارے کوشش میرے بھائی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے، میرے بچوں سب نے کہہ دو انشاءاللہ۔ رمضان کے روزے سال میں ایک بڑا مہمان بن کے آتے ہیں، مہمان نوازی کا حق ادا کرنا ہے کو انشاءاللہ۔ حلال کمائیں گے، حلال گھر میں لائیں گے اور حلال کھائیں گے، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں گے، اپنے بچوں کو بھی نبی علیہ السلام کی غلامی میں لے کے آئیں گے۔ 3 مرتبہ میرے عزیزوں کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کلمہ ایمان قرآن والی زندگی نصیب فرما، تیرے طور طریقے کو، تیرے حال کو، تیری قیل قال کو، تیرے چہرے کو، تیرے کردار کو، تیری معاشرت کو، تیرے کردار، تیرے گھر کو، تیرے اسوہ کو، تیرے مبارک طریقوں کو، تیرے اخلاقوں کو جو میں نے تجھے دے کے بھیجے، جب تک تیرا کلمہ پڑھنے والا ان کو قبول نہیں کرے گا، میں اللہ اس کا ایمان ہی قبول نہیں کروں گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی تابعداری کی حقیقت میں اس نے اللہ کی تابعداری کر لی۔ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر نماز، نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر زکات، نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر شادی، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے گھروں میں تبدیلی لاؤ۔ آپ کے پاس میرے عزیزوں کوئی کپڑا آئے گا مارکیٹ کے اندر لینے کے لیے جاؤ گے، یہ میرا ابو بکر بیٹھے دکان ہے ماڑے میں، کپڑا لینے کے لیے جاؤ گے، سب سے پہلے پوچھو گے پاکستان کا کہ چائنا کا، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو تصویر اتار کے دکھائے گا، وہ آپ کو کپڑے کا یوں کر کے کنارہ دکھائے گا اور کہے گا دیکھو جی میڈ ان چائنا لکھا ہوا، پاکستان کا نہیں ہے۔ بد نصیبی اس امت کی، اس نے اپنوں کو تو قبول کبھی کیا ہی نہیں، ہر چیز اس نے باہر قبول کی۔ رحمت والے نبی کے ہم، رحمت والے نبی ہمارے، جس طرح کپڑا اپنا پسند نہیں کیا، لباس اپنا پسند نہیں کیا، کھانے پینے کے برتن اپنے کسی پسند نہیں کیے، اس طرح کردار بھی اس نے اپنوں کا پسند نہیں کیا ہے، دوسروں کا کیا، اللہ کے نبی کا کیا ہی نہیں اس نے۔ مائک والا اپنے مائک کی پہچان کرائے گا، ساؤنڈ والا اپنے ساؤنڈ کی پہچان کرائے گا، موبائل والا اپنے موبائل کی پہچان کروائے گا، جوتے والا اپنے جوتے کی پہچان کروائے گا، ہر کوئی مونوگرام دکھائے گا، ڈبے کے پیچھے نشان و مور دکھائے گا اور کہے گا یہ میڈ ان تائیوان سے آیا، جاپان سے آیا، چائنا سے آیا۔ اور لوگوں جو اس وقت تمہارے پاس لباس ہے، کوئی کہے گا چائنا سے آیا، کہاں سے آیا، لیکن الحمدللہ ان جیسے علماء کے ساتھ مجھے فخر ہے، کوئی میری پگڑی کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے آیا، کوئی لباس کے بارے میں، تہمت کے بارے میں پوچھے گا، کوئی کھلے آستین گلے کے بارے میں پوچھے گا، کوئی چکور دامن کے بارے میں پوچھے گا، کسی کے لباس کے کنارے پر میڈ ان چائنا تائیوان لکھا ہوا، الحمدللہ میرے لباس کے کنارے پر میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
لباس مبارک کیسا تھا، لیکن میں نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا، لگتا ہے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو پڑھا بھی اور آپ کو سنا بھی، اور آپ نے اپنے بڑوں سے اس لباس کو پایا۔ یہ طریقہ، یہ لباس مجھے اچھا آیا، نظر آیا، میں نے بڑوں کے لباس کو اپنے لباس کے اندر تبدیل کر لیا ہے۔ اگر میں یہ چڈا کچھا پہن کے آ جاتا، ٹروزر پہن کے آ جاتا، ہاف آستین کی شرٹ پہن کے آ جاتا، اللہ نہ کرے سر کے بالوں کی پوزیشن خراب کر کے آتا، داڑھی مڈا کے آتا، رب اکبر کی قسم تمہارے میں سے کوئی بھی مجھے ممبر رسول پر بیٹھنے نہ دیتا۔ آج میرا عزیزو اتنا بڑا جو 4 فٹ تم نے مجھے اونچے اٹھایا، یقین جانو یہ میرا اعزاز نہیں ہے، آمنہ کے لال کے طریقوں کا کمال ہے۔ پھر ہر کوئی بندہ مجھے ملے گا، حضرت صاحبہ دعا فرماؤ، صلوات پڑھ دو، شیرنی پڑھ دو، چلے پڑھ دو، پانی پڑھ دو، دم کر دو۔ حضرت صاحب یوں کر دو، تم کیوں دم نہیں کرواتے؟ تمہارے سے کیوں دم نہیں کرواتے؟ بیوی تمہاری دم میرے سے کرواوے گی، بچہ تمہارا دم میرے سے کرواوے گا، ابا بیمار دم میرے سے کروائے گا، بھائی بیمار دم میرے سے کروائے گا، اسے پکا یقین ہے میرا دم پکا ہوگا، اسے پکا یقین ہے میری دعا قبول ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، میرے ظاہر کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اپنے حق میں دعا بھی میرے سے کروا رہا ہے کہ اس کا ظاہر مدینے والے سے ملتا ہے، اس کے ظاہر پہ میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اسلام ظاہر کا مکلف ہے، اندر جو ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، لیکن اپنا ظاہر ایسا دکھا دے، اپنا کردار ایسا دکھا، اپنا لباس ایسا دکھا، تجھے دور سے دیکھ کر میرے عزیزو کوئی راجڑ نہ کہے، کوئی ملک اوان نہ کہے، کوئی پٹھان نہ کہے، بلکہ جس کی نظر پڑے وہ جو کردار کو دیکھ کر دور سے کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکھ کو بتانا پڑتا ہے میں سکھ ہوں، ہندو کو بتانا پڑتا ہے میں سکھ ہوں، عیسائی کو بتانا پڑتا ہے، وہ ہر وقت سٹائل اپنے گلے کے اندر میرے عزیزو عیسائیوں والا لے کے پھرتا ہے۔ مسلمان کو کیا ہوا، اتنا بے شرم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، جس کے طریقے پر جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آیا کرتا تھا، آج مسلمان کو اس نبی کا طریقہ ہی پسند نہیں آ رہا ہے۔ داڑھی ایک نبی کی نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیوں امت نہیں رکھتی؟ کیوں بغاوت کر رہی ہے؟ کہ ایویں یہ جو تم ہاتھوں کو مروڑتے ایویں، جب میرے عزیز و اسرائیل نے ہاتھ کو مروڑا، خدا پاک کی قسم ہے تم دنیا کے 7 سمندروں کے پانی پیو، تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ خوب جان لو، داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا شرط ہے، زیادہ رکھو تو تقوی ہے، کم رکھو تو فتوی ہے۔ ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے۔ زیادہ رکھو تقوی کی نشانی ہے، کم رکھو گے تو اس پر علماء کا فتوی ہے۔ داڑھی مڈانے والا، رکھ کر کٹانے والا ہر وقت کبیرہ گناہ کے اندر رہتا ہے۔ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا، جمعے کے فرض پڑھ رہا، داڑھی کٹی ہوئی، نماز کا ثواب بھی مل رہا ہے، کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے۔ بیت اللہ کے اندر طواف کر رہا، طواف کا ثواب مل رہا ہے، کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے۔ حرم کے اندر بیٹھا ہوا میرے عزیزو بیت اللہ کی زیارت کا ثواب مل رہا ہے، کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب ہو رہا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب وقوف عرفات بندہ 2 منٹ کا کر لے، ایسا میرے عزیزو گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو۔ لیکن اگر وہاں بھی داڑھی کٹا کے بیٹھا، عرفات کے میدان کا ثواب مل رہا ہے، کبیرہ گناہ کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے۔ اعتکاف بیٹھو، یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، نماز پڑھو گناہ نہیں چھوڑے گا، ختم نبوت کی ریلی میں تم لاہور چل کے جاؤ، یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، حضور کی ختم نبوت کی ریلی میں جانا اگلا علیحدہ ثواب ہے، داڑھی کٹانا علیحدہ گناہ ہے۔ میرے بھائیو، کم از کم آج سیرت کے عنوان پر جو تم بیٹھو، کم از کم یہ آمنہ کے لال کا طریقہ لے کے جاؤ، 2-4 دن کے بعد تمہارے چہرے پر تبدیلی آئے، تمہیں پتہ لگے اللہ اکبر یہ فلم دیکھ کے نہیں آیا بلکہ محمد کا میلاد سن کے آیا ہے۔ یہ تبدیل لاؤ اپنے اندر۔ شیشہ ہر ایک کے گھر کے اندر، کنگا ہر ایک کے گھر کے اندر، تیل ہر ایک کے گھر کے اندر۔ اگر کھانا کھانے کا طریقہ حضور نے بتایا تو سر میں تیل لگانے کا بھی طریقہ حضور نے بتایا۔ کبھی کھبے ہاتھ سے حضور نے سر میں تیل نہیں لگایا، کھبے ہاتھ پہ شیشی اونڈیلتے تھے، پھر دائیں ہاتھ سے ملتے تھے، کبھی سر کے دانے بائیں، پھر درمیان، پھر اپنی بھووں کے اوپر، اپنی مونچھوں کے حصے پر، پھر داڑھی میں اس طرح کر کے ملا کرتے تھے۔ لیکن یہ چپ پڑ رہے ہیں، بال موٹے ہو رہے ہیں، سکری پڑ رہی ہے، جو پڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے سر میں کوئی لیک نہیں تھی، اللہ کے نبی کے سر میں کوئی سکری نہیں تھی، اللہ کے نبی کے سر میں کوئی جو نہیں تھی، اللہ کے نبی کے سر میں کوئی بیماری نہیں تھی۔
رب اکبر کی قسم آمنہ کے لال کا طریقہ اتنا اللہ کو سونا لگتا ہے، جو حضور کے طریقے کو اپنا لیتا ہے اللہ اسے ساری دنیا کے غموں سے پاک فرما دیتا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے باہر جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اور چلو کسی کو دسترخوان پہ روٹی ملی، کسی کو کسی دروازے پہ ملی، کسی کو بیٹھ کے روٹی ملی، یہ بھی علیحدہ چیپٹر ہے، یہ بھی علیحدہ میرے عزیزوں موضوع ہے۔ اگر کسی کو پانی کھڑے ہو کے ملا یا پانی بیٹھ کے ملا، علیحدہ موضوع ہے۔ میرے عزیزوں غریب سے غریب ہو اس کی جیب میں کے اندر شیشہ ہوتا ہے، امیر سے امیر ہو تو اس کی پوری دیوار پہ شیشہ ہوتا ہے، طرح طرح کے بہترین مہنگے مہنگے کنگے پاس پڑے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانے کا طریقہ بتلایا تو چہرہ دیکھنے کا طریقہ نہیں بتلایا؟ فرمایا میرا امتی تیرا چہرہ تیری بیوی دیکھے کوئی بات نہیں، تیری ماں دیکھے کوئی بات نہیں، تیرا بھائی دیکھے کوئی بات نہیں، لیکن جب آئینے کے اندر تو اپنا چہرہ دیکھے، یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا اللہ میرے اخلاق بھی ایسے سونے بنا دے۔ لکھو اپنے گھروں کے اوپر، علماء کرام سے کو لکھ کے دے، فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کرو، میری بہنیں پڑھیں، میری بیٹیاں پڑھیں۔ میری بہنوں کا چہرہ تو بیوٹی پارلر کے اندر بن رہا، لیکن کردار دینداروں کے ماحول کے اندر بھی نہیں بن رہا ہے۔ ابا نمازی، بھائی نمازی، ماں نمازی، بیٹی جو بیاہ کے جا رہی کبھی اس نے زندگی کے اندر سجدہ نہیں کیا ہے، مدینے کا مصلی تو لے کے جا رہی ہے لیکن اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو رواڑی بستی کے اندر کبھی اس نے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ ماحول بناؤ میرے عزیزو، اپنے گھر کا ماحول بناؤ۔ اپنے بچوں کو حجام کے پاس لے کے جاتے ہو، وہ فیس باللہ کرتا ہے یا وہ تمہارے بچوں کے بال کاٹ کر کیا تمہیں وہ پیسے دیتا ہے؟ نہیں، پیسے بھی لے گا، تمہارے لیے حرام کام کر رہا، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا، ادھر سے گنجا کر دیا، ادھر سے بال بڑھا دیے، اللہ کی قسم 100% طریقہ حرام ہے۔ ادھر کنگھی کر دی 100% طریقہ حرام ہے، ادھر مانگ نکال دی 100% طریقہ حرام ہے۔ کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے، سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے۔ بالوں کو اوپر کاٹو، بالوں کو اوپر کر لو، اور بیچ میں مانگ نکل جائے تو یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوجی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا، بیبی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے بال مشہور ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے، یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے نہیں، یا اللہ کے پاک پیغمبر حلق کروایا کرتے تھے۔ بدنصیبی کی بات ہے، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بال نہیں کٹاتے، کہتے ہیں اللہ اکبر، وہاں جائیں گے بال دیر کے اندر آئیں گے، ٹنڈا آدمی اچھا نہیں لگتا، اللہ اکبر۔ تمہیں پتہ ہے ٹنڈا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے۔ آج مسلمان کہتا ہے ٹنڈا آدمی اچھا نہیں لگتا۔ عرب کی جہالت کے اندر یہ مشہور تھا، جو صبح صبح کسی آدمی کی ٹنڈ دیکھ لیتا وہ اپنے کام کو ترک کر دیا کرتا، کہتا گنجے کے سر کو دیکھ لیا لگتا ہے میرا کام بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا۔ یہ جاہلیت تھی۔ حج کے موقع پر علماء اکرام نے فرمایا عمرہ کرنے جاوے، حج کرنے جاوے، حلق کرائے گا یا بال کٹائے گا؟ اگر بال کٹائے تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اگر سر مڈوائے گا تو فرشتے آ کے اس سے بغل غیر ہوتے ہیں۔ کتنا ہو رہا ہے؟ تھوڑے سے بالوں کی خاطر انسان اتنا بڑا اجر چھوڑ رہا ہے۔ نہ فوجی کٹ، نہ بی بی کٹ، نہ سٹائل کٹ، محمدی کٹ آج کے بعد بنائیں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے صحیح معنوں میں یہ غلامی رسول ہے۔ اگر نہ خبردار تو میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول کو بازار میں جا کے نعرہ مت لگانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اللہ فرمائے گا بے شرما، گھر کے اندر تیرا کیا قول ہے، بازار کے اندر تیرا کیا قول ہے؟ مانگ کھبی طرف نکالنی ہے، نکالو گے؟ کہ تو نہیں۔ سجی طرف نکالنی ہے، نہیں۔ بیچ پہ مانگ نکلے یا بال اوپر کی طرف جائے، یہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اپنے گھر جائیں گے، یہی ہے نا، گھر ہی جاؤ گے نا بھائی۔ کوئی جا کے انشاءاللہ تعالیٰ نہائے گا، کوئی کھانا کھائے گا، کوئی کہے گا ٹھنڈا پانی پیا، ہلکی برف کا پانی آئے گا کہ اور برف پا کے لے کے آ۔ سارے کام کرو، تمہاری مرضی، اپنے گھر میں جا کے سارے کام کرو، ہر کام کی تمہیں کرنے کی عبدالحنان اجازت دے رہے۔
لیکن ایک کام کرنے کی تمہیں کالی کملی والا اجازت نہیں دے رہا. مولوی صاحب وہ کون سا کام ہے؟ خبردار، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. خبردار اپنے گھر میں جاؤ، چاہے چاچے کے گھر میں جاؤ یا کسی پڑوسی رشتہ دار کے گھر میں جاؤ، جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو اور اندر آنے کی تمہیں اندر سے اجازت نہ مل جائے، خبردار تمہیں اپنے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. لا تدخلوا، مت داخلو، بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر میں یا کسی غیر کے گھر میں، حتیٰ یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. جب داخل ہو تو پھر سلام بھی تم نے کرنا ہے. 4 کام کرو تمہارے گھر میں کبھی نحوست نہیں آئے گی. 4 کام کرو کبھی تمہارے گھر میں بے برکت نہیں آئے گی. 4 کام کرو کبھی تمہارے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی. 4 کام کرو کبھی تمہارے گھر پہ آفت مصیبت نہیں آئے گی. 4 کام کرو کبھی دائمی بیماری گھر نہیں آئے گی. پہلا کام، گھر میں جب جانا ہے تو زور سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاچے کی بیٹی بیوی بنا کے لائے، مامے کی لے کے آئے، مر نہ جائیں گے کہ بیوی کو سلام کرے. اگر میرے عزیزو، اگر تجھے شرمندگی ہوتی ہے تو آمنہ کے لال کو شرمندگی کیوں نہ تھی؟ صدیق نبی کا غلام ہے، غلام کی بیٹی نبی کی بیوی بنی. میرا آمنہ کا لال جب بھی جایا کرتے، اما عائشہ فرماتی بعد میں ہوتی، پہلے مجھے کہا کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. گھروں میں سلام کا رواج ڈالو. 4 کام اپنے گھر میں کرو. اپنے گھر میں جب جاؤ تو زور سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر کے اندر خالی گھر ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا پھر بھی سلام کرو. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالی گھر میں سلام کرو، تمہارے سلام کا جواب کوئی نہ دے. فرشتے تمہارا سلام اٹھا کے میرے روزے پہ لاتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کام گھر میں جا کر میرے عزیزو، دوسرا کام گھر میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، یعنی گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، قل اللہ پڑھنا. فرمایا جو 4 کام اپنے گھر کے اندر کرے گا، اللہ اس گھر کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے گا. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا جا کے حال پوچھنا. 10 گھنٹے بعد ملاقات ہوئی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پریشانی تو کوئی نہیں؟ میرے جانے کے بعد کوئی مسئلہ تو نہیں بنا؟ سب سے پہلے بچے کا کیا حال ہے؟ اسکول پڑھنے گیا تھا، کالج پڑھنے گیا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، قرآن پاک پڑھنے گیا تھا؟ نہیں گیا تو فکر کر کہ رات جو تو گھر کے اندر سبزی لے کے آیا تھا، ایسا تو نہیں کہ اس سبزی کے اندر ملاوٹ ہو؟ حرام کی کمائی کی، شرط کی کمائی کی، مشتبہ مال کی. چھوڑ دو کبوتر بازی کرنا، اس کا بوجھ تمہاری نسلوں کے اوپر پڑے گا. چھوڑ دو کتوں کی لڑائی کرنا، اس کا بوجھ تمہاری نسلوں پہ پڑے گا. چھوڑ دو شرطوں کے اوپر لوڈو کھیلنا، اس کا بوجھ تمہارے ایمان پر، تمہاری محبت پر، تمہاری نسلوں پہ پڑے گا. یقین جانو مرغوں کی لڑائی، خرگوشوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، شرطوں کا پیسہ، قسطوں کا پیسہ. ایک بندہ مظفر گڑھ یا ملتان سے کپڑے کی گانٹھ لے کے آیا، سردی آ رہی ہے، کھیس لے کے آیا. بھائی کھیس کتنے کا؟ اس نے کہا 1400 روپے کا جوڑا یا 1600 روپے کا جوڑا. اس نے کہا لے تیرا میرا ڈن ہو گیا، تجھے 2 مہینے بعد پیسے دوں گا. اس نے کہا 2 مہینے بعد دے گا تو 1400 لوں گا. اگر 2 مہینے 10 دن گزر گئے تو 1400 سے 1600 لوں گا. وہ 1400 اللہ اکبر، جس میں 200 روپیہ حرام کا شامل ہوا، اس نے 1400 حلال کے پیسوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. اسے نالی میں پھینک دینا، موگے میں ڈال دینا. اسے اپنے گھر میں نہ آنا، لباس کی صورت میں اپنے بچوں کو نہ پہنانا، آم کی صورت میں ملک شیک نہ پلانا، کھانے کی صورت میں روٹی سالن نہ کھلانا. دنیا کے نقصان کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو حرام کا لقمہ اندر چلا گیا تو اللہ جب تک توبہ نہیں کرے گا، اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا. یہ سیرت ہے، اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے. مجھے بڑھاؤ تمہاری مرضی، لیکن اتنی نہیں بڑھانی کہ اللہ اکبر انسان اور جانور کے اندر فرق نظر نہ آئے. اتنی نہیں بڑھانی کہ تمہاری مونچھوں کے بال کھانے پینے والی اشیاء میں شامل ہو جائیں. منع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ. امت مانتی بھی نبی کو ہے، آل رسول کو مانتی ہے،
نبی کے حسین کو مان مان کر اپنی کمر کو ساری زخمی کر لیا، لیکن ہائے ری میری بد نصیبی، نبی کے حسین کو مانتے ہیں، نبی کے حسین کے کردار کو نہیں مان رہے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے لے کر یہی حال ربیع الاول کے مہینے میں رہے گا، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک دل کو مارکیٹ کے اندر اتنا پھرایا، تازیوں کو اتنا پھرایا، قاسم کی مہندی کو اتنا پھرایا، علی اصغر کے جھولے کو اتنا پھرایا۔ 1450 سال کے بعد اگر جھنڈا، اگر تازیہ، اگر گھوڑا تمہیں بازار میں نظر آئے گا تو سیدھی ملکت حسین کی طرف جائے گا، یہ حسین کا جھولا، یہ حسین کے خاندان کا جھولا۔ ہائے ری بد نصیبی، دلدل کو 1450 سال مارکیٹوں میں پھرا کر حسین کی دلدل کا تعارف تو کرا دیا، جو کربلا میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تھا، اس سجدے کا تعارف امت آج تک نہ کرا سکی ہے۔ بد نصیبی نہیں ہماری۔ ہر مسلک کو میرے عزیزو، ہر فرقے کو اجازت ہے، پاکستان کے اندر حق ہے سوائے قادیانیوں کے، اپنے مسلک کا پرچار کر سکتا ہے، اپنے مسلک کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن مسلک کا دفاع ایک حد تک ہے۔ اگر مسلک کا دفاع کرتے کرتے آمنہ کے لال نے جو مسلک دیا اس پہ حرف آئے تو کسی کو دفاع کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ میں اپنے بچوں سے، ان بچوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ کے واسطے کالا کپڑا حرام کوئی نہیں، کالا کپڑا اللہ کی قسم حرام کوئی نہیں۔ عبد الحنان کے لیے بھی جائز ہے، سب کے لیے کالا کپڑا جائز ہے، لیکن یکم سے 10 محرم الحرام تک کیوں، باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ باپ مرے تو سال سال غم رہتا ہے، ماں مر جائے، بیوی شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن غم رہتا ہے۔ حسین کیا اتنا مظلوم ہے؟ حسین اتنا سستا ہے کہ 10 دن اس کا غم رہتا ہے۔ رب اکبر کی قسم، نہ دھوکہ دو حسین کی زندگی کو، نہ دھوکہ دو بطول کے لالوں کو، نہ دھوکہ دو زینب کے ویر کو، نہ دھوکہ دو کملی والے کے نواسے کو۔ رب اکبر کی قسم، حسین اتنا غم منانے سے میرے عزیزوں خوش نہیں ہوتا جتنا نانے کے طریقے اپنانے سے حسین خوش ہوتا ہے۔ یہی حال تم ربیع الاول کے مہینے میں کرو گے۔ اگر میں تھوڑی سی بات کر جاؤں تو تم مجھے گستاخ رسول کہو گے، تم مجھے وہابی کہو گے، اللہ اکبر، تم مجھے میلاد کا منکر، درود کا منکر کہو گے، تم مجھے ولادت کا منکر کہو گے، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، صرف 12 دن ہی مسجدیں کیوں سجاتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، آج ممبر پر بیٹھو، وعدہ کرو 12 دن مسجدیں کمکم و جھنڈیوں سے سجائیں گے، لیکن 11 مہینے 18 دن اللہ کے گھر کو سجدوں کی پیشانی کے ساتھ سجائیں گے، نماز کے ساتھ سجائیں گے۔ اور میرے عزیزو، مسجد سجانے کا تو ہر محلے والی کو فکر ہے، مسجد میرے عزیزو آباد کرنے کے لیے اس ماں کو بھی آج تک خیال نہیں آیا جس نے ہسپتال میں جا کر 4 بچوں کو جنم دینے کے لیے جگہ جگہ سے اپنا پیٹ کٹوایا ہے۔ خدا کے واسطے زندگی میرے عزیزو، پتہ نہیں موت کسی کی کہاں تک آئی، پتہ نہیں میری موت اپنی جگہ سے چل گئی، پتہ نہیں آپ کی چلنے والی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کی موت، کس کے پہلے اللہ سب کو زندگی دے، کوئی پتہ نہیں کسی کی موت گھر پر آ گئی، کسی کی موت کہیں آ گئی۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ سے ہر وقت ایمان پر خاتمہ مانگا کرو۔ اور ایک دعا تو میرے عزیزو عربی میں یاد نہیں آتی، اردو میں یاد کرو، اردو میں یاد نہیں آتی، سرائکی میں یاد کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ جو کلمہ ماں کی گود سے ملا، اللہ وہ قبر کی گود تک نصیب فرمانا۔ بد نصیبی ہے میرے عزیزو، ماں کی گود سے کلمہ ملا لیکن موت کے وقت زبان سے کلمہ چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ، 6 سال کا تھا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا شروع ہوا، 70 سال تک پڑھتا رہا، ٹانگ ٹوٹ گئی، فالج کا مرض آ گیا، بیمار ہو گیا، ہاتھوں میں رس آ گیا، جسم میں کمزوری آ گئی، چل نہ سکا۔ یا اللہ، 1.5 سال بستر پہ پڑا رہا، تہجد بھی گئی، مسجد کی اذانیں بھی گئی، مسجد کے جمعے گئے۔ دعا کرو ویرو، دامن پھیلا کر، سونے نبی کا سونا مہینہ ہے، اللہ اکبر، میلاد والے نبی کا میلاد والا مہینہ ہے، دعا کرو جھولی پھیلا کر، اللہ اللہ۔ اگر 7 سال سے نماز کی عادت ڈالی تو موت سے پہلے کا آخری سجدہ بھی اپنے گھر میں بلا کے کروا لینا۔ اللہ 6 مہینے بستر پہ پڑھ کر، اللہ اکبر۔ یہ پوچھو علماء کرام سے، باپ مر جائے دھیوں کو حصہ تو ملتا ہے، باپ مر جائے بھائیوں کو حصہ تو ملتا ہے، باپ مر جائے بیٹے کو حصہ ملتا ہے، پتر کھڑا ہو کے اعلان کراتا ہے ابے دی مل کے تو جو 50,000 روپے مسجد دے، 50,000 مدرسے کے، جو باپ نے 6 مہینے نمازیں چھوڑی اس کا فدیہ کون دے گا؟
حق ہے باپ مرے سب سے پہلے اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اللہ اکبر سب سے پہلے بیوی کا حق دیا جائے، حق مہر جو باپ نے نہیں دیا تھا، پھر جو باپ کے اوپر قرضہ تھا وہ ادا کیا جائے، پھر باپ نے جتنی نمازیں قضا کی اس کا فدیہ دیا جائے، پھر باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ اللہ اکبر، تم باپ کی وراثت کو لے کے گھر تو آباد کرتے ہو لیکن اپنے باپ کی نمازوں کا فدیہ نہیں دے کے قبروں کو اجاڑ دیتے ہو۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اگر 1 سال ابا نے نماز نہیں پڑھی تو ہر نماز کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ وہ پوچھو علماء کرام سے کہ جی کتنا فدیہ بنتا ہے ایک نماز؟ اگر باپ نے 6 مہینے نمازیں چھوڑی تو 5 کو 6 مہینے سزا دو، اس کا فدیہ باپ کی ملکت میں سے ادا کرو تاکہ باپ کی قبر پہ بوجھ نہ رہے۔